آپ کے سامنے چند منٹ گفتگو کروں گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک حزب اللہ، ہم نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کو بھلا دیا ہے، ہم نے ان سے بے وفائیاں کی ہیں، ہم نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھیوں کے ساتھ جو وعدے کیے، جو ہمارے اسلاف نے محبتیں کی، اس کو بھول گئے۔ کون صحابہ؟ پہلی بات یہ ذہن میں رکھے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ تھے وہ سارے کے سارے جنتی تھے۔ کوئی پہلے اسلام لایا، کسی نے بعد میں کلمہ پڑھا، جس نے اس رخ انور کو اپنی ایمان والی آنکھوں سے دیکھا، اپنے قلب سلیم سے قبول کیا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، آمنہ کے لال نے، رب کائنات کے پیغمبر نے، خاتم النبیین نے یہ اعلان کیا کہ اے میری امت کے لوگوں، جس نے مجھے اپنی ایمان کی آنکھوں سے دیکھ کر، مجھ پر کلمہ پڑھ کر، ایمان لا کر، ایمان کی حالت میں جو فوت ہوا ہے، میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ٹائم کی قلت کی وجہ سے ایک صحابی کے عنوان پر گفتگو کریں، زندگیاں مکمل ہو سکتی ہیں، ہمیں صدیق کی صداقت کا مکمل پتہ نہ چلے۔ اگر ہم عمر کی عدالت کو بیان کرنا شروع کریں، زندگیاں مکمل ہو سکتی ہیں۔ اگر عثمان کی سخاوتوں کے، علی کی شجاعتوں کے، بلال کی توحید کے، ابو ہریرہ کی حدیث کے، امی عائشہ کی پاک بازی کے اگر ہم یہ تذکرے کرنا شروع کریں، خدا کی قسم ہے ہماری زندگیاں مکمل ہو سکتی ہیں، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کا تذکرہ ختم نہیں ہو سکتا۔ کون صحابہ؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پہ جان چھڑکنے والے صحابہ۔ کون صحابہ؟ اولئک هم المفلحون صحابہ، اولئک هم المؤمنون صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ، اولئک حزب اللہ صحابہ، ید اللہ فوق ایدیہم صحابہ، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، اولئک هم المفلحون صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ۔ کون صحابہ؟ وہ صحابہ مثلہم فی التوراۃ صحابہ ومثلہم فی الانجیل صحابہ۔ ان کی کس صفت کو میں آپ کے سامنے بیان کروں؟ سارے کے سارے جنتی صحابہ ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، صحابہ کی لسٹ، ان کا تذکرہ شروع ہو اور ابو بکر کا تذکرہ پہلے نہ ہو، اس کی مجھے اجازت نہیں، میری شریعت مجھے گوارا نہیں یہ کرتی کہ میں ابو بکر کے تذکرے کے بغیر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ کون ابو بکر؟ اللہ کے پیغمبر پہ جان نچھاور کرنے والا ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر کہ جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ابو بکر کی ہستی وہ ہے کہ ساری کائنات کے احسانات کو میں محمد نے ان کا بدلہ دے دیا ہے، کسی کے احسان میں محمد کے کندھوں پر باقی ہے تو وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ کل قیامت کا دن میرا
رب ہی ابو بکر کے حقوق اور فرائض اور اس کے احسانات کا بدلہ دے گا۔ ابو بکر کہ آپ علیہ السلام نے قولی طور پر بھی، فعلی طور پر بھی اور تقریری طور پر بھی اپنے جان نشین ہونے کا اعلان کیا۔ مرو ابا بکر، اے میرے صحابہ، میرے اس شہزادے کو اور میرے اس غلام کو حکم دے، میں محمد بیمار ہوں، میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے میرے باقی ساتھیوں کی امامت کروائے۔ قولی طور پر اور فعلی طور پر بھی آپ علیہ السلام کا صحابی ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی طبیعت میں افاقہ ہوا، آپ تشریف لائے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ابو بکر کو جماعت کروا رہے ہیں، ابو بکر باقی صحابہ کو جماعت کروا رہے ہیں۔ یہ حدیث کیا بتاتی ہے کہ جب تک میں ہوں، تمہارا امام میں ہوں، میرے چلے جانے کے بعد اور اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تم سب کا امام ابو بکر ہے۔ تقریری طور پر بھی اللہ کے پیغمبر نے یہ بتایا کہ اس امت کا سب سے پہلا خلیفہ اور یہ سلطنت جس کے ہاتھ میں ہوگی وہ ابو بکر ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر اپنے کمرے میں حجرہ عائشہ میں طبیعت میں افاقہ ہوتا ہے، پردہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ یہ تقریری طور پر اللہ کے پیغمبر نے ابو بکر کی خلافت اور آپ کے مسلمانوں کے حکمران اور خلیفہ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ آؤ آج ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھیوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ابو بکر، وہ ابو بکر کائنات میں، اسلام میں اور ہماری شریعت میں اللہ کے پیغمبر نے ایک سفر آسمانوں کا کیا، دوسرا سفر اللہ کے پیغمبر نے یثرب اور مدینے کا کیا۔ آسمانوں کے سفر کے لیے اللہ نے جبریل کو منتخب کیا ہے اور مدینے کے سفر کے لیے میرے پیغمبر نے صدیق کو منتخب کیا ہے۔ آسمانوں پر جبریل سے پیارا کوئی نہیں، زمین پر صدیق سے پیارا کوئی نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ عمر کہ جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اے میرے صحابہ، میرے بعد اللہ نے نبوت کے تمام دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ اگر اس امت میں کسی شخص کے اندر وہ اوصاف ہے جو اللہ کا نبی بنے، وہ میرا عمر ہے۔ وہ عمر کہ جس کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ وہ عمر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سسر عمر، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر اور آپ علیہ السلام کے شہزادے خلیفہ عمر کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مختصر تذکرہ کرتا چلوں، اصل موضوع میرا کچھ اور ہے۔ یہ آج کل کا جو فتنہ ہے، پروپیگنڈا کہ ایک ابو بکر ہے، ایک علی ہے، ان کی آپس نہیں بنتی، صحابہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، لڑتے ہیں۔ اصل موضوع وہ ہے، اختصاراً تذکرہ کر رہا ہوں۔ عمر فاروق کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میرا عمر وہ ہے، نبی ہونے کی تمام خصلتیں میرے عمر میں موجود ہیں۔ یہ عمر وہ ہے 22 لاکھ مربع میل، اس سے زیادہ ایریے پہ حکومت کرنے والے، ایک اینٹ
سر کے نیچے رکھ کے بے خوف و خطر درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ وہ بیرون ملک سے سفیر آیا، اس نے دیکھ کے کہا مجھے معلوم ہے ساری زندگی عمر نے انصاف کیا ہے، اسی وجہ آج بے خوف و خطر ہو کے سویا ہوا ہے۔ وہ عمر آگے چلے، ذی النورین، میں قربان جاؤں ذی النورین پہ، اس کی حیا پہ، اس کی شرم پہ، کہ وہ ذی النورین کہ جس کی شرم پہ آسمانوں کے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں، وہ ذی النورین کہ جس کو کائنات کے اندر وہ شرف حاصل ہوا ہے جو سارے نبیوں میں، ان کی امتوں میں کسی اور کو وہ شرف نہیں ملا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی 2 بیٹیوں کے شوہر، کسی نبی نے اپنی امت میں سے کسی کو 2 بیٹیوں کا نکاح نہیں دیا ہے، یہ میرے عثمان کا شرف ہے۔ اور رقیہ اللہ کے پیغمبر کی شہزادی، محمد کے جگر کا ٹکڑا صلی اللہ علیہ وسلم، وفات پائی، عثمان پریشان، میرے پیغمبر نے شفقت کا ہاتھ رکھا، عثمان پریشان کیوں ہوتا ہے، جاؤ ام کلثوم کا نکاح بھی تمہیں دیا۔ آج ام کلثوم بھی فوت ہوئی، پریشان ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اے میرا عمر اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تجھ سے مجھے اتنا سکون ملا ہے کہ یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیکھ دیتا، ایک پل کے لیے بھی نہ سوچتا۔ وہ عثمان، علی المرتضیٰ، حیدر کرار، حسنین کے والد، فاطمہ بطول کے شوہر، شجاعت کے امام، کتنے دلیر بہادر ہیں۔ خیبر کا موقع ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صبح میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھی ہے۔ سارے صحابہ کے دل میں خیال آئے کہ ہو سکتا ہے مجھے ملے۔ آپ نے نماز پڑھائی، مسجد میں نگاہ اٹھائی، علی نظر نہ آئے، فرمایا میرا علی کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ علی ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آپ نے اپنا لعاب ان کی آنکھ میں ڈالا، ان کی بینائی پہلے سے بھی زیادہ ٹھیک ہوئی۔ خیبر کے علاقے میں اور کلا کے پاس جا کر اعلان کیا اے خیبر والو اپنے کمانڈر کو باہر نکالو۔ کمانڈر بھی ان کا بڑا دلیر اور شجاع اور بہادر تھا، بارہ مرحب بڑک مارتا ہے، بڑا پھنے کھاں بنتا ہے۔ الذی سمتنی امی مرحب قد علمت خیبر انی مرحب شاکی سلاح بطل مجرد، میں وہ مرحب ہوں جب تلوار نکالتا ہوں بڑے بڑوں کے ہوش باختہ جو ہوتے ہیں ان کے ہوش اٹھ جاتے ہیں۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں تو وہ شیر ہے، میں الذی سمتنی امی حیدرہ زرغام آجام لیس کسفرہ عبد الزراعین شدید القصرہ ولیس غابات کریہ المنظرہ علی الاعادی مثل ریح سرسرہ۔ اے مرحب تو شیر ہوگا، اپنے قلعے اور گھر میں ہوگا۔ اے مرحب میں وہ شیر ہوں جو گرجتا ہے میدانوں میں، اور بلی نہیں ہوں جو پچھاڑ میں کرتی ہے میاؤں میاؤں۔ اپنے علاقے میں کھڑا ہو کر بڑھ کے نہ مار، ہمت ہے تو میرا مقابلہ کر۔ اس نے وار کیا، حیدر کرار نے دفاع کیا،
اب وار کی باری اللہ کے پیغمبر کے صحابی کی ہے، ایک تلوار مار کے جہنم واصل کر دی۔ صحابہ، پیارے صحابہ، ہمارے صحابہ کون کہ جن کے بارے میں کہنے والے نے کہا کہ وہ اتنے پیارے ہیں کہ ان کو دیکھ کے لگتا ہے جیسے آسمان کے ستارے ہیں۔ اصحابی کن نجوم، میرا بلال بھی آسمان پہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، میرا معاویہ بھی آسمان کا تارہ ہے، میرے صدیق و عمر اور ذی النورین بھی آسمان کے تارے ہیں، میرے 1,50,000 صحابہ سارے ہی آسمان کے تارے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے صحابہ کا آپس میں پیار نہیں تھا، ان کی لڑائیاں بڑی تھیں، ایک دوسرے سے لڑتے تھے، اور عمر سے بھی، ابو بکر سے بھی، امی عائشہ سے بھی، ذی النورین سے بھی، امیر معاویہ سے بھی، اور دیگر عمر بن عاص، ابو موسیٰ اشعری، مغیرہ بن شعبہ، وہ کہتے ہیں انہوں نے ان کی خلافت کو غصب کیا ہے، اس لیے یہ ہماری نظر میں ملعون ہے۔ استغفر اللہ۔ غور کریں، صحابہ کون صحابہ؟ ان کا آپس میں پیار دیکھنا ہے، آپس میں وفائیں دیکھنی ہے، آپس کے اندر ان کی محبت دیکھنی ہے۔ آؤ چند لمحوں کے لیے اپنی سوچ کا محور وہ مدینہ کے مرکز کی طرف کرے جہاں آپ کو وہ خوشبو محسوس ہوگی جو ابو بکر و عمر کے تعلق کی تھی، وہ خوشبو محسوس ہوگی جو حضرت امیر معاویہ اور علی المرتضیٰ کے تعلق کی تھی رضی اللہ عنہ۔ آپ کہتے ہیں تمہارا یہ اعلان ہے کہ ان کی آپس میں بنتی نہیں، انہوں نے ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کیا، انہوں نے علی المرتضیٰ کی ان کی حکومت اور خلافت پہ ڈاکے ڈالے، ایک دوسرے میں وہ بالکل بھی دوستانہ تعلقات نہیں تھے۔ آئیے مطالعہ کریے اور اپنے ذہنوں کو مدینے کے مرکز کی طرف کریں اور آپ کو پتہ چلے۔ مجھے ذرا ایک بات کا جواب دیں، آپ میں سے کسی کی کہاں لڑائی ہو، دشمنی ہو، قتل ہو، عزت، کسی نے ڈاکہ ڈالا، کسی نے چوری کی، مجھے بتائیں کیا آپ اس کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھیں گے؟ آپ تو اس کا نام سن کے ہی آگ بگولا ہو جائیں گے۔ آپ اس کا نام لینا تو کیا اس کے خاندان والوں سے تعلق توڑ لیں گے۔ یہ وہ بندہ ہے، اس سے میری لڑائی ہے۔ تاریخ ہماری نہیں، بخاری نہیں، قرآن نہیں، حدیث نہیں، ہماری نہ مان، اپنے اجلہ اماموں کی تو مان، جنہوں نے بار بار لکھا، ہر جگہ پہ لکھا، اپنی قلم کی سیاہی سے اپنے ورقوں پہ قیامت تک پڑھنے والوں کے لیے چمکتے دمکتے ابو بکر اور عمر و عثمان اور معاویہ کے تذکروں کو لکھ گئے ہیں۔ ان کی تو مان، 12 کتابوں ان کے بڑے اماموں، انہوں نے لکھا کہ ابو بکر، عمر اور عثمان غنی امیر معاویہ کے ساتھ محبت کیا ہے۔ غور کریں، اللہ کے پیغمبر کے ساتھی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فاطمہ الزہرا زندہ رہی، کسی دوسری عورت کے ساتھ شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد علی المرتضیٰ نے دوسری شادی کی، پہلا بیٹا ہوا، انہوں نے اپنے آقا کے نام پہ اس کا نام محمد رکھا، محمد ابن حنفیہ، جو جنگوں میں حضرت علی المرتضیٰ کے
پرچم کو تھام کر دشمنوں کے اندر لڑتے تھے۔ علمدار محمد ابن حنفیہ دوسرا بیٹا ہوا، انہوں نے اس کا نام ابو بکر رکھا۔ تیسرا بیٹا ہوا، اس کا نام عمر رکھا۔ چوتھا بیٹا ہوا، اس کا نام عثمان رکھا۔ پانچواں بیٹا ہوا تو اس کا نام عباس، اپنے چچا کے نام پہ عباس رکھا۔ عباس علمدار، واقعہ کربلا میں جو شریک تھے، علمدار عباس۔ پوچھنے والے نے پوچھا علی یہ کیسی محبت ہے کہ اپنے چاچا کو آخر میں اور صحابہ کو آپ نے پہلے کر دیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں جس کو اللہ نے آخر میں کیا ہے اس کو میں نے بھی آخر میں کیا ہے۔ اپنے بیٹوں کا نام صرف ان کا نہیں، حسن نے شادی کی رضی اللہ عنہ، ان کا پہلا بیٹا ہوا جناب علی المرتضیٰ نے ان کا نام، ان کے نام پہ حسن مثنیٰ رکھا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے ان کو بڑی چاہت کے ساتھ یہ نام دیا تھا۔ پہلے حضرت علی نے ان کا نام حرب رکھا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں علی نہیں، حرب نہیں، یہ اتنا پیارا بیٹا ہے، یہ میرا جنت کا شہزادہ ہے، اس کا نام حرب نہیں ہوگا، اس کا نام حسن ہوگا۔ انہوں نے ان کے پہلے بیٹے کا نام حسن رکھا۔ دوسرا بیٹا جب پیدا ہوا بابا کی گود میں لا کے رکھا، ابا جان اس کا نام رکھنا ہے، فرماتے ہیں ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ اس بیٹے کا نام رکھے، ابو بکر۔ تیسرا بیٹا اس کا نام عمر رکھا۔ چوتھا بیٹا اس کا نام عثمان کے نام پہ عثمان رکھا۔ آگے چل حسین کی شادی ہوئی، پہلا بیٹا علی المرتضیٰ نے اپنے بیٹے کا نام، اپنے چہیتے پوتے کا نام اپنے نام پہ علی رکھا۔ دوسرا بیٹا ہوا، انہوں نے اپنے نام پہ اور پہلے بیٹے کے بعد اس کا نام ابو بکر رکھا۔ تیسرا بیٹا ہوا عمر رکھا۔ چوتھا بیٹا ہوا اس کا نام انہوں نے عثمان کے نام پہ عثمان رکھا۔ آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا عمر ابو بکر اور عثمان، ابو بکر عمر اور عثمان کر رہے ہیں؟ حضرات ان صحابہ نے پھانسیوں پہ لٹک کر، سلاخوں میں جا کر، کوئلوں میں جل کر، گلیوں میں گھسٹ کر، مارے کھا کھا کر لا الہ الا اللہ کے نعرے فضاؤں میں بلند کیے اور یہ اعلان کیا ہم بے وفا نہیں ہیں، ہم اللہ کے پیغمبر، ہم وہ ہیں، اگر آپ سمندروں میں بھی گھوڑے دوڑانے کا کہیں گے ہم سمندروں کے اندر گھوڑوں کو دوڑا دیں گے۔ دست و دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ صحابہ اور ان کی محبت کو اپنا سبق سمجھے، اپنے بچوں کو آپ اپنے کنٹرول میں رکھ کر دین کی طرف لگائیں، ان صحابہ کی محبت سکھلائیں، ان کی وفاداریاں بتلائیں، انہوں نے جو اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، ایک ایک کر کے آپ کے بچوں کو قرآن کی طرح حفظ ہو۔ مزہ تب ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے ابو بکر کون ہے، عمر کون ہے، سوئے پڑے ہیں سارے۔ ڈاکوؤں نے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کی شان میں نقب زنیاں کی، ہماری اور ہمارے کان پہ جوں تک نہ رہیں گی۔ آپ کی ماں کو کوئی مستنڈا، کوئی آوارہ آپ کی ماں کے بارے میں بات کرے، آپ برداشت کریں گے؟ کوئی غیرت مند نہیں کرے گا، جتنا بن پڑے گا اس کو جواب دے گا۔ آپ کے بھائی کو کوئی بندہ برا بلا کہے، آپ برداشت کریں گے؟ آپ کے بیٹوں کو برا بلا کہے تو کیا ابو بکر و عمر
عثمان، معاویہ، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ وفائیں کی ہیں، وہی اتنے معمولی ہیں کہ ان کو گالیاں پڑتی رہے اور آپ خاموش نہیں۔ امی عائشہ کی پاکیزہ چادر کو، ان کے حیا کی چادر کو لوگ سر عام اپنی محفلوں میں اچھالتے رہے۔ تم پکے مومن ہونے کا دعویٰ کرو، امیر معاویہ کی شان میں کوئی ذاکر، کوئی باعث اپنی محفلوں میں بکواسات کرے، آپ کے کان پہ جوں تک نہ رینگے، تو مجھے بتاؤ یہ پھر کیسی وفائیں؟ کون صحابہ؟ اے کافر، زندیق اور باطل عقیدہ رکھنے والوں، مجھے ذرا اس بات کا جواب تو دو، جن کو ساری کائنات نے حق، سچ اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کرنے والا مانا ہے، تو آپ ان کی شان میں کیوں گستاخیاں کرتے ہیں؟ کسی نے کہا ہے، اے دشمن صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا، یہ تابع دار صحابہ کا، میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، جنت کے سبھی دروازوں کے دربان صحابہ کے حق میں، اسلام صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، رحمان صحابہ کے حق میں، شعراء کے پاک تخیل کے دیوان صحابہ کے حق میں، ابو بکر و عمر کے لیے بغض رکھنے والوں، جب فاطمہ، حسن، حسین، علی، طلال صحابہ کے حق میں، جب مقداد، بلال، ابو ذر، سلمان صحابہ کے حق میں، اور ہوئے علامہ ظہیر یزدانی قربان صحابہ کے حق میں، گلشن بہار صحابہ ہے، روشن مینار صحابہ ہے، مطلع انوار صحابہ ہے، بلند کردار صحابہ ہے، روشن مینار صحابہ ہے، ہمارے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہے، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہے، اور بعد محمد عربی کے ہے اونچا کردار صحابہ کا، ہر ایک نے مانا ہے اعلیٰ کردار صحابہ کا۔ فردوس کو عینہ چاہتی ہے کہ مجھے ہو دیدار صحابہ کا، جب دیکھ بدر و احد اور خیبر میں کچھ دیکھ آثار صحابہ کا، بعد اتنی شہادتوں کے تجھے ابھی نہیں اعتبار صحابہ کا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ آپ اپنے ذہنوں میں اس بات کو بٹھائیں، انشاءاللہ ایسی باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، کوئی باتیں نئی نہیں ہیں، لیکن آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ یہ کہتے ہیں، ایک وائس کو میں نے سنا، کہتے ہیں ہم صحابہ پر تبرہ بازی نہیں کرتے، ہم ان کو گالیاں نہیں دیتے، ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو جانتے ہی نہیں۔ ہم ان کو، تبرہ کا مطلب ہے ہم ان سے برات رکھتے ہیں، ان کو جانتے ہی نہیں ہے۔ اگر تم ان کو نہیں جانتے ہو تو دوغلو، منافقو، اسلام میں کس کو جانتے ہو؟ اور ان کے امام نے کہا ہے کہ جو شخص ابو بکر و عمر سے براعت اختیار کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، اس سے اللہ براعت کا دعویٰ اختیار کرتا ہے۔ کون صحابہ؟ ان کی محبت میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے بیٹوں کا نام اپنے صحابہ کے نام پہ رکھا۔ آؤ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی محبتوں کے ساتھ آپس میں رشتہ داریاں کیسے قائم کی ہیں۔ ابو بکر، ان کی اصحاب اہل بیت کے ساتھ کیا رشتہ داریاں ہیں؟ پہلا تعلق ابو بکر کا اہل بیت کے ساتھ، حضرات ان کو انگلیوں پہ یاد کرے، آپ کو کاروبار کا حساب یاد ہے،
کا گھاٹا پڑ گیا ہے، اس سے زار لینا ہے، اس سے لاکھ لینا ہے، یہ پیسے دنیا میں رہ جانے ہیں۔ قبر میں قارون بھی اپنا خزانہ، حامان بڑے بڑے نافرمان بھی نہیں لے کے گئے، اور نیک پارسا جو لوگ ہیں وہ بھی نہیں لے کے۔ انہوں نے پہلا رشتہ جو اہل بیت کے ساتھ اختیار کیا ہے، وہ انہوں نے اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح اللہ کے پیغمبر سے کیا رضی اللہ عنہ۔ کون عائشہ؟ امہات المؤمنین عائشہ، جو عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا ہے، میں اس کا ایمان نہیں مانتا ہوں۔ ہماری عائشہ، ہماری ماں عائشہ، اور فخر سے برملا کہا کرو، اللہ کے پیغمبر کی جتنی بیویاں ہیں وہ ہماری مائیں ہیں۔ ازواجہ امہاتہم، جتنی اللہ کے پیغمبر کی بیویاں ہیں وہ ان مومنوں کی مائیں ہیں۔ دوسرا تعلق، حضرت جعفر طیار فوت شہید ہوئے، ان کی شہادت کے بعد ان کی بیوی اسماء بنت عمیس سے اللہ کے پیغمبر کے ابو بکر نے شادی کی۔ تیسرا تعلق، انہوں نے ان کی وفات کے بعد جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ابو بکر کی بیوہ سے شادی کی۔ اگر آپس میں بنتی نہیں تھی، کسی کی بیوہ کو کون سہارا دیتا؟ صرف یہی نہیں، ابو بکر کا ایک بیٹا بھی ان کے بطن سے تھا، محمد ابن بکر، ان کو اپنے گھر میں اپنے بچوں، اپنے حسن حسین کے ساتھ رکھا، کھانا اپنے ہاتھ سے کھلایا، جو حسن کو پہنایا وہ ابو بکر کے بیٹے کو بھی پہنایا ہے۔ چوتھا رشتہ ابو بکر کے ساتھ اہل بیت کا یہ قائم ہوا کہ انہوں نے جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کے لیے منتخب کیا ہے، تو حفصہ بنت عبد الرحمن اور ابو بکر کی پوتی کو منتخب کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا رشتہ جعفر طیار کے بیٹے اسحاق نے شادی کے لیے منتخب کیا ہے، تو ابو بکر کی پڑپوتی ام حکیم کو کیا ہے۔ اگلا رشتہ جناب امام باقر، ان کے 5ویں امام معصوم جن سے غلطی نہیں ہوتی، انہوں نے شادی کے لیے منتخب کیا ہے، تو ابو بکر کی پڑپوتی ام فروہ کو کیا ہے۔ کیا وہ غلط تھے جب وہ ہے ہی معصوم من الخطا؟ اگلا رشتہ علی رضی اللہ عنہ کے پوتے کے پوتے امام موسیٰ کاظم کے ساتھ انہوں نے شادی کے لیے منتخب کیا ہے، تو ابو بکر کے پوتے کی پوتی ام سلمہ کو کیا ہے۔ انہوں نے آگے رشتے بیان کیے، ایک رشتہ جو حضرت حسن کے ساتھ، حضرت حسین کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، جنابنا صدیق کے ساتھ قائم ہوا، جنابنا صدیق کے پوتے کی پوتی ام کلثوم، پوتے کی پوتی کلثوم کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ عمر فاروق کون؟ ان کے ساتھ کتنے رشتے قائم ہوئے؟ پہلا رشتہ عمر نے اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح اللہ کے پیغمبر سے کیا، ہماری ماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوسرا رشتہ علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ عمر کے ساتھ کیا ہے۔ میری نہ مان، بخاری کی نہ مان، اصحاب الحدیث کی کتابوں کی نہ مان، اپنے اماموں کی تو مان۔ 18 کتابوں میں انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ ابو بکر کے بعد دوسرے خلیفہ عمر ہیں، اور عمر نے شادی کے لیے رشتہ علی سے مانگا ہے، علی نے قبول کیا ہے۔ تیسرا رشتہ انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کے ساتھ یہ قائم ہوا کہ انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتے کی پوتی حضرت جویریہ کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ عثمان غنی پہلا نکاح، پہلا رشتہ اہل بیت کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر نے اپنی بیٹی رقیہ کی شادی کی۔ دوسرا رشتہ اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی کی۔ تیسرا رشتہ جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ نے حضرت ان کی بیٹی حفصہ کی شادی حضرت عثمان کے بیٹے آوان سے ہوئی۔ چوتھا رشتہ جنابنا حسین، ان کی بیٹی سکینہ بنت حسین کی شادی عثمان کے پوتے زید
حسین کا نکاح ہوا ہے۔ چھٹا رشتہ، اللہ کی قسم ہے صحابہ کے رشتوں کو بیان کرنے لگوں تو راتیں مکمل ہو سکتی ہیں۔ علماء نے لکھنے کی کوشش کی، زندگیاں مکمل ہو گئی ہیں، وہ آپس میں مل جل کر ہی رہتے تھے، لڑتے تو تھے ہی نہیں۔ یہ ان کا فتنہ ہے۔ اگلا رشتہ انہوں نے یہ قائم کیا، جناب نا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ابراہیم بن عبداللہ کا نکاح ہوتا ہے تو حسن مثنیٰ کے بیٹے کا نکاح ہوتا ہے تو حضرت عمر فاروق کے بعد عثمان غنی کی پوتے کی پوتی رقیہ سے ہوتا ہے، اور آخری رشتہ جو ان کے درمیان قائم ہوا وہ جناب نا ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے عائشہ بنت عمر حضرت عثمان غنی کی پوتے کی پوتی کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ کتنی رشتہ داریاں، یہ بکواس کرتے ہیں۔ ابو بکر کو نہیں مانتے، نہ مان، عمر کو نہیں مانتے، نہ مان، ذی النورین کو نہیں مانتے، نہ مان، تو معاویہ کو نہیں مانتا، نہ مان، امی عائشہ کا گستاخ ہے، تیری قسمت۔ اور آپ اس بات پہ غور کریں، یہ کہتے ہیں یہ دشمن تھے، رب کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ بکواس ہے ان کی۔ میرے پیغمبر کا ایک ایک یار آپس میں محبت کرنے والا، ایک دوسرے پہ جان چھڑکنے والا ہے، یہ کہتے ہیں۔ معاویہ، ہم اس کو رضی اللہ عنہ نہیں کہتے، کبھی کسی شیعہ سے روافظ کے منہ سے آپ ان کے بارے میں نہیں سنیں گے۔ یہ مرزا جیلمی بکواس کرتا ہے کہ میں دل پہ پتھر رکھ کے ان کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، اور تو ناک ہے، تیری کیا اوقات؟ تو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کے گھوڑوں کے ان کے پاؤں کے نیچے آنے والی خاک اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ آپ علیہ السلام کے پیارے معاویہ کہتے ہیں ان کا نام ٹھیک نہیں، ان کا معنی ٹھیک نہیں، ان کا معنی عجیب ہے۔ اگر ان کا معنی عجیب تھا تو اپنے اہل بیت کو روکو، ان کے نام پہ نام کیوں رکھے ہیں؟ پہلا، اللہ کے پیغمبر کے کزن چچا زاد بھائی کا نام معاویہ بن حارث ہے۔ دوسرا نام، جناب علی المرتضیٰ کے گھر پوتا پیدا ہوا، پوتا۔ انہوں نے اپنے پوتے کا نام عباس علمدار کے گھر، علمدار کربلا کا امام، جھنڈے کو بلند کرنے والا، گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ ان کو کیا بنی تھی کہ انہوں نے معاویہ کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا ہے۔ علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی رملہ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد اپنی بیٹی رملہ کے نکاح کے لیے جس شخص کو منتخب کیا ہے اس کا نام ہے معاویہ بن مروان۔ اور لوگ نہیں تھے۔ معاویہ نام برا ہے، اگر معاویہ کا معنی ٹھیک نہیں ہے تو اہل بیت کو کیا بنی ہے کہ ان کے ساتھ تعلق قائم کرے۔ ایک اور، آپ کی بڑی بیٹی علی المرتضیٰ کی بڑی بیٹی زینب، ان کا نکاح جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے عبداللہ سے ہوا۔ پہلا بیٹا رب نے دیا، بیٹے کا نام معاویہ رکھا، معاویہ بن عبداللہ بن جعفر طیار رکھا۔ اور ایک حضرت علی المرتضیٰ کے شاگرد ہیں، ان کا نام معاویہ بن صعصع ہے۔ ان کے امام باقر، ان کے گھر بیٹا پوتا پیدا ہوا، معاویہ بن عبداللہ رکھا۔ امام زین العابدین کے گھر بھتیجا پیدا ہوا، اس کا نام معاویہ بن عبداللہ رکھا۔ ابن حجر نے الاصابہ کے اندر اس بات کو مکمل طویل فہرست کے ساتھ بیان کیا ہے، بڑے بڑے علماء کا، فصحاء کا، بلغاء کا نام معاویہ تھا۔ یہ لغوی معنی کو لے کے بیٹھ گئے کہ اس کا معنی یہ ہے، یہ اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی امام ابن منظور، علامہ ابن منظور افریقی اپنی لغت کے اندر لکھتے ہیں، لسان العرب کے اندر، کہ معاویہ کا معنی یہ ہے کہ معاویہ وہ ستارہ ہے جو تہجد کے وقت آسمان پر نکلتا ہے۔
صرف یہی نہیں بلکہ وہ ستارہ کہ جس کو دیکھ کر زمین کے کتے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ستارہ، اس کا نام معاویہ ہے۔ تو سمجھو معاویہ کیا؟ معاویہ وہ ہے، معاویہ کہ وہ ستارہ جس کو زمین کے کتے دیکھ کر بھونکنا شروع کرے، تو یہ درخشندہ معاویہ، یہ تابندہ ستارہ معاویہ، اللہ کے پیغمبر کا صحابی معاویہ، کاتب وحی معاویہ، معصفرہ کرام بررہ، جو اللہ کے پیغمبر پہ اترنے والا قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ان ہاتھوں کی پاک بازیوں کے کیا کہنے۔ آپ صحابہ کے بارے میں اپنے تصورات کو، خیالات کو بلند رکھیں، اور میں کہنا چاہتا ہوں ہماری ماں نے گٹھی میں پلایا تھا، ہماری ماں نے جنم گٹھی میں پلایا تھا، بڑے ہوئے تو صحابہ کا احترام کیا۔ کون صحابہ؟ بڑی معتبر ہے ذات صحابہ، ذرا پڑھ کر دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ابواب ارم میں اترنا موضوع سخن ہے حیات صحابہ۔ حقیقت تو یہی ہے، اگر کوئی سمجھے، ہے عکس نبوت صفات صحابہ، میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ، وہ عابد و زاہد مجاہد صحابہ، ملا ہے جو ہم کو لا ریب بے عیب ہم کو کلام مقدس برات صحابہ۔ اور آخری شعر پڑھ کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ٹل نہ سکتے تھے جو جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ ٹل نہ سکتے تھے کل جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ توحید کا نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، اور یہ پیغام زیر خنجر بھی سنایا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاک باز ہستیاں جہاں بھی لیٹی ہیں، ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما، ان کا تذکرہ کرنا سننا ہمارے لیے جنت کا باعث بنا۔ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔